نیکودیمس ایک سردار ہے اور فریسیوں میں سے، فریسیوں کا جو طبقہ تھا وہ ایک بڑا ایلیٹ کلاس کا طبقہ تھا. تو وہ چھپ کر خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، رات کو آیا ہے. وہ خداوند یسوع مسیح کو جاننے کی آرزو رکھتا تھا، خداوند یسوع مسیح سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے، مگر وہ جسمانی طور پر جاننا چاہتا، بدنی اعتبار سے جاننا چاہتا. اور پھر وہ رات کو آئے، چھپ کر آئے. اس کو یہ خیال تھا کہ میں شاید دن کی روشنی میں یسوع سے ملوں گا تو میرے ساتھ کے لوگ جو ہیں، جو سردار ہیں، جو بہت زیادہ اپنے آپ کو روحانی سمجھتے تھے، جو اپنے آپ کو خدا کے نزدیک سمجھتے تھے، جو سمجھتے تھے کہ ہم بے گناہ ہیں، جو سمجھتے تھے کہ ہم خدا کے کلام کے عین مطابق چلتے ہیں، وہ دیکھیں گے اور پھر مجھ پر انگلی اٹھائیں گے، تانا زنی کریں گے. تان و تشنیع سے بچنے کے لیے بھی وہ رات کو چھپ کر آئے. وہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا اور خدا کا یا میرا اور یسوع کا تعلق عیاں ہو جائے. وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی دیکھے کہ ہاں یہ یسوع نو ملتا ہے، یہ یسوع کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، اس کے پاس بیٹھتا ہے. آج بھی بہت سارے ایسے روحانی شخصیت ہیں جو یسوع کو جسمانی طور پر جاننا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ دعوے دار ہیں لیکن جانتے جسمانی طور پر ہیں. اس نے اقرار کیا. کیا اقرار کیا؟ نیکودیمس نے کیا اقرار کیا؟ اس نے کہا ہم اے ربی ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ وہ تو خدا کی طرف سے ہو کر آیا ہے، استاد ہو کر آیا ہے. اس نے اقرار کیا لیکن پہچاننے میں غلطی کی. وہ جسمانی طور پر جاننا چاہتا تھا. ایک اور شخصیت بھی تھی جس نے یسوع کو جسمانی طور پر جاننے کی کوشش کی اور جانا. یہودا اسکریوتی اس کا شاگرد تھا، اس کا بہت زیادہ قریبی شخص تھا، تھیلی اس کے پاس رہتی تھی، لیکن اس نے بھی یسوع مسیح کو جسمانی طور پر جاننے کی کوشش کی اور اپنی زندگی گنوا بیٹھے. نیکودیمس آتا ہے، اقرار کرتا ہے لیکن پہچان نہیں سکتا، روحانی طور پر نہیں پہچان سکتا. بالکل اسی طرح ہے جیسے آج کے لوگ خداوند یسوع مسیح کو استاد، نبی، عظیم آدمی اور ایسا شخص مانتے ہیں جس کا نمونہ دنیا میں اعلیٰ ترین ہے، جو اعلیٰ نمونہ رکھتا ہے. لیکن یسوع کو پہچاننے سے عاری ہیں. یسوع مسیح کو اس طرح نہیں پہچان سکتے جس طرح پہچاننا چاہیے. یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح سے سیکھنے کے لیے نیا بننا ضروری ہے. یسوع مسیح سے سیکھنے کے لیے نیا بننا ضروری ہے، اور آسمان کی باتیں سیکھنے کے لیے آسمانی طور پر پیدا ہونا ضروری ہے. جب ہم آسمانی طور پر پیدا ہوں گے تب ہی آسمان کی باتوں کو سیکھ سکیں. کل میں ایک گواہی سن رہا تھا.
डॉक्टर थी और ऑर्थोपेडिक डॉक्टर थी, गिर गई दरिया में, उसकी डेथ हो गई और फिर मुआवजाना तौर पर वो बच गई। और वो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन सिर्फ ये बात जरूरी है। उसने कहा कि वहां जिंदगी की तवालत की कोई अहमियत नहीं है कि हम इस जमीन पर कितनी तवील जिंदगी गुजारते हैं, बल्कि अहमियत इस बात की है कि आपके पास जो टारगेट था, आपके पास जो गोल था, उसको आपने कितनी जल्दी अचीव किया है, और उसी के मुताबिक खुदा हमें वापस बुलाता है। खुदावंद यीशु मसीह को जानने से पहले कोई भी इंसानी तौर पर आसमान को नहीं समझ सकता जब तक वो मसीह को नहीं समझेगा, मसीह से नहीं सीखेगा, आसमान को भी नहीं सीख सकता। उस खातून ने आसमान को सीखा और फिर जमीन पर दोबारा आकर उसने फिर उस गोल को अचीव किया, लंबी जिंदगी भी पाई। सो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, लुग़वी मानी है आमीन आमीन। ये अल्फाज हमें ये सिखाते हैं कि होशियार रहो और मुतवज्जे हो, होशियार हो और मुतवज्जे हो। अपना ध्यान, अपना कान, अपनी आंखों की जो है वो मुर्तकिज होना, कंसंट्रेट करो। जो बात बयान की जाने वाली है वो अहम बात है, जो कुछ कहा जाने वाला है वो बड़ा अहम है। इसलिए ना सिर्फ अपनी बदनी तौर पर, अकली तौर पर, ज़हनी तौर पर, हर तरह से आप ध्यान दो। आमीन आमीन, सच कहो, सच सच कहता हूं। निकोदेमस इस इंतजार में था कि मसीह रूमियों से आजाद करेगा, जैसे यहूदा इस्करियोती भी इसी इंतजार में था कि ये बादशाह बनेगा तो मैं फिर वजीर खजाना बनूंगा। जब यीशु मसीह ने कहा कि मेरी तो बादशाही जमीन की नहीं है, उसने उसे 30 सिक्कों में पकड़वा दिया। मैं आते वजीर खजाना बनना जी जाता है, मेरी जमीन की बादशाही कोई नहीं। ये अलग से कहानी है, एक मिसाल दे रहा। निकोदेमस मसीह मऊद के इंतजार में था कि रूमियों से आजाद कराए। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे मतवज्जा किया, उसको कहा कि सुन, तू जो बात कर रहा है वो जमीन की बात कर रहा है, मैं तुझे बात जो सिखा रहा हूं वो आसमान की सिखा रहा हूं। सो आसमान की बात आप तब सीखोगे जब आप नए सिरे से पैदा होगे, नए तौर पर पैदा होगे। अब फिर वो घबरा जाता है। ये कैसे मुमकिन है? क्या कोई शख्स दोबारा से अपनी मां के पेट में जाकर पैदा होगा? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह तो उसको आसमान की बात बता रहा है, और वो यही बता रहा है कि भाई आसमान की बादशाही में वही दाखिल होंगे जो नए तौर पर पैदा होंगे, नए सिरे से पैदा होंगे, जिनकी जिंदगियां बदल गई हैं, जो नए सिरे से पैदा हुआ हो।
ان باتوں کو نیکودیمس نہیں سمجھ سکتا. یسوع نے کہا کہ جو جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا. اس کا کیا مطلب تھا؟ یسوع کا کیا مطلب تھا؟ یہاں پر بڑی مشکل ہے، بہت بڑی مشکل ہے. بہت سارے لوگ اس کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بپتسمے کی بات کی گئی. ڈبکی والا بپتسمہ نہیں لے آتے پھر کچھ نہیں ہوا. یاد رکھیں یہاں پر زور دیا جا رہا ہے وہ پانی پر ہے، اور عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ پانی سے مراد پانی ہی ہے، لیکن بائبل کی جو تعلیم ہے وہ ذرا فرق تعلیم ہے. بائبل یہ کہتی ہے کہ نجات صرف خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہے. نجات کا دار و مدار آپ کے ایمان پر ہے. نجات کا دار و مدار یسوع مسیح پر ہے. نجات کا دار و مدار یسوع کی صلیبی موت پر ہے، اس پر ایمان لانے سے ہے. اور بپتسمہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلے سے نجات یافتہ ہے. غیر نجات یافتہ لوگوں کے لیے بپتسمہ نہیں ہے. پہلے ایمان پھر بپتسمہ. بہت سارے حوالہ جات ہیں، اگر ہم گھر میں جا کر پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. افسیوں 5واں باب اس کی 25ویں 26ویں آیت ہے. پہلا پطرس ہے اور اس کا پہلا باب اس کی 23ویں آیت ہے. یعقوب پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت ہے. یہاں پر نیکودیمس سے جب یہ کہا جا رہا ہے کہ تو پانی اور روح سے پیدا ہو، تو یہاں سے مراد بپتسمہ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد ہے خدا کا کلام، کلام خدا. دیکھیں ذرا یوحنا کی انجیل 7واں باب اور اس کی 38ویں اور اس کی 39ویں آیت. یہاں پر پانی کی ندیوں کا ذکر ہے. جو ایمان لائے گا اس کے اندر سے پانی کی ندیاں جاری ہوگی. بپتسمہ نہیں جاری ہو جانا ہو تو پانی کی ندیاں اس کے اندر سے جاری ہوگی، نہ کہ بپتسمہ جاری ہوگا. معاف کرنا مجھے، میں بپتسمے کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن کلام کی جو اس آیت کی روٹ ہے اس کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہاں پر مراد ہے خدا کا کلام. اور پھر جب پانی کی بات کی تو روح القدس کی بھی بات کی. دونوں کو مربوط کیا ان دونوں آیات میں. اور پانی اور روح القدس کا ذکر 2 دفعہ کیا گیا. اور جس لفظ کا ترجمہ اور کیا گیا ہے اس کا درست ترجمہ جو ہے یعنی بھی ہو سکتا ہے. پانی یعنی روح، پانی اور روح، پانی یعنی روح. پانی یعنی روح سے پیدا ہونا ضرور ہے، اور اگر انسان خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہے اسے روحانی طور پر پیدا ہونے کے لیے ضرورت ہے. جب انسان مسیح پر ایمان لاتا ہے تو روحانی طور پر پیدا ہوتا ہے. اس کی تشریح حمایت روح سے پیدا ہونا بھی ہے، یعنی کہ روح کی حمایت سے پیدا ہونا. اور جو آیات 6-7 میں 2 دفعہ ذکر کیا گیا ہے، استعمال ہوا ہے. اگر نیکودیمس ماں کے پیٹ میں دوبارہ بھی چلا جاتا، پیدا ہوتا دوبارہ سے بھی، اپنی بری شرست کو تبدیل نہیں کر سکتا. ہم نے پچھلی نشست میں اس بری شرست کے بارے میں، گناہ کی شرست کے بارے میں سیکھا تھا. نیکودیمس اگر دوبارہ بھی پیدا ہوتا اپنی ماں کے پیٹ سے تو اپنی بری شرست کو تبدیل نہیں کر سکتا تھا. یہ الفاظ کا جو جسم ہے، جسم سے پیدا ہوا جسم ہے، یہ مطلب رکھتے ہیں کہ انسانی والدین سے پیدا ہونے والے بچے
اپنی نجات کے لیے بے بس ہیں، اپنی نجات کے لیے وہ بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ روحانی طور پر وہ پیدا نہ ہوں۔ دوسری طرف جو روح سے پیدا ہوتے ہیں وہ روح ہے، اپوزٹ ہے۔ جب کوئی روح سے پیدا ہوتا ہے تو اس کو نئی فطرت ملتی ہے، وہ نئے طور سے سوچتا ہے، وہ نئے طور پر جانا جاتا ہے، اور وہ نئے خیالات رکھتا ہے، نئی بات آ جاتی ہے اس کی زبان پر، اس کی سوچ کا دھارا بدل جاتا ہے۔ وہ کبھی بھی پھر جسمانی رخ اختیار نہیں کرتا، بلکہ وہ پھر آگے بڑھتا جاتا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو خدا کے کلام کا یہ حصہ چیلنج دیتا ہے، کیا ہم روحانی طور پر نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں؟ اور اگر ہوئے ہیں، کیا ہماری شرشت تبدیل ہوئی ہے؟ ہماری سوچ کا دھارا بدلا ہے؟ ہم روحانی طور پر جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یا ابھی بھی اگر ہم چیزوں کو جسمانی طور پر دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں اپنا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں از سر نو اپنے آپ کی ایویلویشن کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں از سر نو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہے کہ میرا رشتہ یسوع مسیح کے ساتھ وہی نیکودیمس والا ہے، استاد، نیک آدمی، نبی، اچھا آدمی، اچھا نمونہ والا آدمی، میں تو اس کو سمجھتا ہوں، خداوند کا خدا کا بیٹا بھی سمجھتا ہوں، میں کامل خدا بھی سمجھتا ہوں، سمجھتی ہوں، لیکن جانتا اس کو جسمانی طور پر، جانتی اس کو جسمانی طور پر، روحانی معاملات میں میں اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوں، روحانی طور پر میں اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں۔ اگر ایسا ہے، ایک بار پھر اپنے خیالات کا احاطہ کیجیے، اپنے آپ کا احاطہ کیجیے کہ ہم کس طور سے مسیح خداوند کو جانتے ہیں۔ باپ، بیٹے اور روح کے نام سے